نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا سيدنا وعلى ال سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ رب قدیر جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقے ہمیں اور آپ کو عشاء اور تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھ کر قرآن پاک کا درس سننے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 133 میں رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی یا جوئیں اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ ان آیات کا پس منظر کیا ہے، تفسیر کیا ہے، اسے بتانے سے پہلے میں تمہیدی طور پر چند کلمات، چند معروضات آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، اسے بغور سماعت فرمائیں۔ کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء و رسول اس فرش گیتی پر تشریف لائے۔ سارے نبیوں نے اللہ کے بندوں کو دین کی طرف بلایا۔ انہی پیغمبران اعظام میں ایک اولو العزم پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام بھی ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات جیسی مقدس ترین کتاب عطا فرمائی تھی، اور یہ بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں۔ یوں سمجھ لیں سارے پیغمبروں میں سب سے بڑے پیغمبر ہمارے نبی ہیں، پھر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات جیسی کتاب بھی عطا فرمائی، اور چند اہم معجزات بھی اللہ نے عطا فرمائے۔ کیا کیا معجزات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے؟ ایک تو عصا، لکڑی جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ جو عصا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا تھا۔ اور یہ عصا کہاں سے آیا تھا، کس کے ذریعے سے آیا تھا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں آدم علیہ السلام جب جنت سے اترے تھے تو اپنے ساتھ عصا کو لے کر اترے تھے جنت سے، اور ان کے بعد نوح علیہ السلام کے ہاتھ میں، شعیب علیہ السلام کے ہاتھ میں، اور دیگر انبیاء کرام کے ہاتھوں ہوتا ہوتا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا آ گیا۔ اس عصا کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قال هي عصاي اتوكل عليها واحس بها على غنمي ولي فيها معارب اخرى۔ اللہ نے پوچھا اے موسیٰ یہ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے بکریوں پہ پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ یہ جو عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا یہ بہت ہی معجزاتی اور کرامتی والا عصا تھا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا سے کیا کیا کام لیتے تھے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلا کرتے تھے، ایک کام۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جب کوئی ساتھ میں نہیں ہوتا اس سے بات چیت کر کے موسیٰ علیہ السلام دل بہلایا کرتے تھے، دوسرا کام۔ تیسرا کیا ہے، یہ دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرتا تھا، یعنی جب دھوپ ہوتی اور دن میں شدت کی گرمی کے وقت یہ عصا جو لکڑی ہے درخت بن کر موسیٰ علیہ السلام پر سایہ کرتا تھا، اور رات میں
اس کی دونوں شاخوں، اب یہاں پر دیکھیں نا اس کی دو شاخیں ہیں، اس طرح اس کی دو شاخیں تھیں، وہ روشن ہو کر آپ کو رات میں خوب روشنی دیتی تھی، اور اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں اور بچوں کو موسیٰ علیہ السلام مارا کرتے۔ اور تیسری بات، چھٹی بات یہ ہے کہ جب کبھی کنویں سے پانی نکالنا ہوتا تو یہ لکڑی کا عصا رسی بن جاتا اور آپ کنویں سے پانی نکالا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی اس کے بہت ساری چیزیں ہیں، آپ اس کو زمین میں گاڑ دیتے اور جو پھل کھانے کی آپ کی آرزو اور تمنا ہوتی، یہ عصا وہ درخت بن کر پھل دیتا ہوا نظر آتا۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو ناریل کا پانی پینا ہے، آپ نے گاڑ دیا، ناریل بن گیا، درخت بن گیا اور پھر ناریل دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل نے چاہا کہ سیب کھانا ہے، آپ نے زمین میں گاڑ دیا، یہ سیب کا درخت بن گیا اور پھل دے دیا۔ اس طرح یہ کرامت اور معجزہ والا یہ تھا۔ اور بڑا اس کا ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ اس کو زمین پر رکھ دیتے یا موسیٰ علیہ السلام آرام فرماتے، یہ بڑا اژدہا بن کر کے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصا کا حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا تھا۔ دوسرا کیا؟ ید بیضا۔ ید بیضا کس کو کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر کے نکالتے تو خوب چمکنے لگتا، خوب روشن ہوتا، پھر دوبارہ اندر ہاتھ ڈال کر کے رکھتے، پھر نارمل ہو جاتا۔ یہ دوسرا معجزہ اللہ نے موسیٰ پیغمبر کو عطا فرمایا تھا۔ ایک تیسرا معجزہ بھی ہے جو اللہ نے حضرت موجزہ کو عطا فرمایا تھا۔ ایک 2.5 فٹ کا پتھر تھا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اور یہ پتھر بھی غالباً جنت سے ہی اترا تھا۔ اس کے بھی بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ ایک کارنامہ تو اس کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کبھی اس پتھر پر اپنا عصا مارتے تو پانی کے 12 چشمے جاری ہو جاتے، پانی کے 12 چشمے جاری ہو جاتے اور ساری قوم اس سے سیراب ہوتی۔ اور ایک معجزہ مفسرین نے اس کا یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عام طور پر لوگوں کا دستور یہ تھا کہ سارے لوگ برہنہ اور ننگے ہو کر کے ایک دوسرے کے سامنے نہاتے تھے، بالکل ننگے ہو کر کے، برہنہ ہو کر کے، کپڑے نکال کر کے ایک دوسرے کے سامنے لوگ غسل کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ بلکہ اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کی آمد سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا، عرب والوں کا، کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی بالکل ننگے ہو کر کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ آپ ننگے ہو کر کیوں کرتے ہو، تو وہ لوگ کہتے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں میں ہم اللہ کے گھر کا طواف کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور احسان ہے کہ انہوں نے آ کر کے اس چیز کا سدباء فرمایا اور خاتمہ فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بالکل ننگے ہو کر کے نہاتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ شرم و حیا کے پیکر تھے اور اللہ کے نبی یہ یوں لوگوں کے سامنے برہنہ ہو کر کبھی نہاتے نہیں تھے، بلکہ چھپ کر کے اور کسی چیز کے سائے میں چھپ کر کے آپ غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو سارے محلے والے، سارے گاؤں والوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلا دیا، یہ بات پھیلا دی کہ ہو نہ ہو موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری ہے، کوئی سفید داغ کی کوئی بیماری یا کوئی مرض ہے جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے سامنے برہنہ ہو کر کے نہیں نہاتے۔ اور اگر نبی پر الزام لگے اور اللہ اس کا جواب نہ دے، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ جب جب لوگوں نے نبیوں پر انگلی اٹھائی ہے، رب العالمین نے اس کا جواب دیا ہے، اس کا دفاع فرمایا ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال دے کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار وحی اترتی تھی، جبرائیل آتے اور وحی لے کر کے آتے، کئی ہزار مرتبہ، وہ ذہن میں میرے نہیں ہے، کئی ہزار مرتبہ جبریل امین ہمارے آقا کی بارگاہ میں حاضری دے چکے ہیں۔ تو بار بار جبرائیل آتے اور اللہ کا پیغام سناتے۔ کسی حکمت اور مصلحت کے تحت کچھ دنوں کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے بلبل سدرا کا آنا وہ رک گیا، جبرائیل نہیں آئے، تو سارے مکہ والوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا، یہ بات پھیلائی کہ وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا مَعَذَ اللَّهِ، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ جبرائیل جب نہیں آئے کچھ ہفتوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، کہ معاذ اللہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، تبھی تو جبرائیل نہیں آتے ہیں۔ اتنا ہونا تھا، فوراً رب نے قرآن میں آیت نہیں بلکہ سورت نازل فرما دی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب آپ کے چہرے والضحیٰ کی قسم، محبوب آپ کے زلفے واللیل کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ،
مکہ والے کہتے ہیں آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، لیکن آپ کا رب کہتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی کسی چیز کی کمی کی ہے، بلکہ عالم کیا ہے، ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، میرے محبوب آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کی آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور محبوب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے اور اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی اور خوش ہو جاؤ گے۔ تو جب جب قوم نے، لوگوں نے نبی پر انگلی اٹھائی ہے، رب نے اس کا جواب دیا ہے۔ اور ایک مثال دے کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکہ والوں کو جمع فرمایا اور کہا لوگو اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا، کیا میری اس بات پر یقین کرو گے؟ سارے مکہ والوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی 40 سالہ زندگی کو دیکھا ہے، ہم نے آپ کی زندگی کے صبح و شام کو دیکھا ہے، ہم نے آپ کی تجارت کو دیکھا ہے، ہم نے آپ کے لوگوں کے ساتھ میل جول کے انداز کو دیکھا ہے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں کہا ہے، بلکہ ہمارے اپنے بچوں سے زیادہ ہم تو آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ اگر کہتے ہیں تو بالکل سچی بات ہوگی۔ تو میرے آقا نے فرمایا لوگو جب تم مجھ پر اتنا بھروسہ کرتے ہو تو آج ایک سچی اور بات بتاتا ہوں، اس پر بھی بھروسہ کر لو، اور وہ سچی بات یہ ہے کہ پہاڑ کی بلندی پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے کلمہ طیبہ کا نعرہ بلند فرمایا تھا اور کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو مکہ والو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اتنا کہنا تھا، سارے مکہ والے پلٹے، سارے پلٹ گئے۔ پلٹنے والوں میں حضور کا چچا خاص ابو لہب بھی موجود تھا۔ اس نے کیا کہا؟ گالی دی حضور کو، بدترین گالی، اور سب سے پہلے اسی نے گالی دی تھی۔ کہا تبا لک یا محمد معاذ اللہ، اے محمد تیرے ہاتھ تباہ ہو جائے معاذ اللہ، کیا اسی لیے تو نے ہم کو بلایا تھا، اسی لیے اکٹھا کیا تھا؟ اللہ کے رسول کو صدمہ پہنچا، اللہ کے رسول کا دل بے قرار ہوا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن فوراً رب نے سورت ہی نازل فرما دی، اور 30ویں پارے میں میرے رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، محبوب یہ ظالم کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ تباہ ہو، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، مگر آپ کا رب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، اور وہ تب اور وہ برباد ہو ہی گیا۔ پتہ کیا چلا؟ جب قوم نے نبیوں پر انگلی اٹھائی تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام برہنہ ہو کر غسل نہیں کرتے تھے، پہاڑوں کے درمیان چھپ کر کے یا دیواروں کے درمیان چھپ کر کے غسل کرتے تھے۔ لوگوں نے واہواہی پھیلا دی، پروپیگنڈا پھیلا دیا، ہاں ہو نہ ہو انہیں کوئی بیماری ہے، کوئی مرض ہے، کوئی سفید داغ کی بیماری، تبھی تو لوگوں کے سامنے نہیں نہاتے، چھپ کر کے نہاتے ہیں۔ اب اللہ نے چاہا کہ اس چیز کو ختم کیا جائے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اسی پتھر کو جو اتنا سا بڑا تھا بیگ میں رکھ کر کے چلے گئے جنگل کی طرف، اور دو پہاڑوں کے بیچ میں چشمہ جاری تھا۔ آپ نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، چاروں طرف دیکھا، دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ آپ نے کیا کہ اپنے کپڑوں کو اتارا، پتھر پر رکھ دیا اور غسل کرنا آپ نے شروع کیا۔ اور جب غسل کرنے لگے اور جب کپڑا لینے کے لیے پتھر کے قریب پہنچے تو اللہ کے حکم سے وہ پتھر آپ کا کپڑا لے کر بھاگنے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے، سو بھی حجر، سو بھی حجر، سو بھی حجر، اے پتھر میرا کپڑا۔ وہ پتھر مستان صوفے سے ہوتا ہوا اسلام پور، اسلام پور سے ہوتا ہوا بنکا پور چوک، بنکا پور چوک سے ہوتا ہوا بمبا پور چوک، بمبا پور چوک سے ہوتا ہوا برج، اور برج سے ہوتا ہوا مستان صفا آ کر کے رک گیا۔ پورے گاؤں میں گلی میں گھومتا گھومتا وہ پتھر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگتے رہے، اور پورے گاؤں کے ہر فرد نے، بڑے سے لے کے چھوٹے نے اور بوڑھے نے، موسیٰ علیہ السلام کو سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک دیکھا، اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، ان کے جسم کا ہر عضو ایسا خوبصورت ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے پورے انسانوں میں ایسا خوبصورت عضو کسی کا نہیں ہے۔ تو ایک معجزہ اللہ نے ان کو یہ عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت موسیٰ کے سارے معجزات دیکھ کر لوگ ان سے قریب ہو رہے تھے۔ فرعون نے روکنے کی کوشش کی، ٹھیک نہیں روک سکا۔ اب اس نے کیا کیا؟ ایک بہت بڑا میلہ لگایا، جاترا جس کو کہتے ہیں،
اور اس میں مرد عورت چھوٹے بڑے امیر غریب کالے گورے سب آ گئے، اور فرعون نے اپنے مملکت کے کم و بیش 400 بڑے بڑے جادوگروں کو مدعو کیا اور ان سے کہا کہ تم جادو کر کے موسیٰ کو شکست دے دینا، تمہیں میں منہ مانگا انعام دے دوں گا۔ ایک طرف 400 جادوگر ہیں اور ایک طرف تنہا موسیٰ پیغمبر ہے۔ وہ 400 کے 400 جادوگر فرعون کی قسم کھا کر رسی یوں میدان میں پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتے، لکڑی پھینکتے تو سانپ بن جاتے، اور پورے لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور 400 لوگوں کے 400 سانپ وہ یوں یوں گشت کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا اور پھر کیا کیا، اپنا جو عصا تھا اس کو زمین پر رکھ دیا اور وہ ایک بڑا اژدہا بن کر کے سارے سانپوں کو ایک ہی لقمہ بنا کر کے نگل گیا۔ کیا بلایا تھا کس نے جادوگروں کو؟ فرعون نے بلایا تھا۔ کتنے لوگ تھے؟ 400 لوگ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ انہوں نے دیکھا، دیکھ کر کے فوراً کیا کہا؟ آمنا برب ہارون و موسیٰ، موسیٰ کے قدموں میں پڑھ کر 400 کے 400 جادوگروں نے کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ ایک مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، دیکھیے، علم کوئی بھی ہو وہ بڑا نفع بخش ہوتا ہے، علم کوئی بھی علم ہو وہ بڑا نفع بخش ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے حتیٰ کہ جادو کا علم بھی بڑا نفع بخش ہوتا ہے۔ کبھی کبھی میں پڑھ کر کے سن کر کے حیران اور پریشان ہو گیا، جادو کا علم بھی نفع پہنچاتا ہے۔ پھر اس نے مفسر نے آگے لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ جو 400 جادوگر آئے تھے نا، وہ 400 کے 400 جادوگروں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، پر ان کا عصا جو ہے نا وہ اژدہا بن کر کے ان کی حفاظت کر رکھا ہے۔ اور جب جادوگر سو جاتا ہے اس کے جو سامان ہوتا ہے وہ اثر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کیا؟ اثر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہے کہ یہ سو گئے پھر بھی ان کا جو عصا ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے۔ کہاں جادو اور کہاں معجزہ، یہ دیکھ کر کے وہ پہچان گئے کہ یہ جھوٹے نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی ہے۔ فوراً قدموں میں پڑھ کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ تو اس کے اسلام لانے کی وجہ کیا ہوئی؟ اپنے جادو کے علم سے پہچانا انہوں نے کہ یہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے۔ تو سارے کے سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب بلایا تھا فرعون نے، پیسہ دیا تھا فرعون، خرچہ اٹھایا تھا فرعون، لیکن اس کو اور بڑی تکلیف ہو گئی۔ میں نے تو بلایا تھا موسیٰ کو شکست دینے کے لیے، یہ خود قدموں میں پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، اس کی اور بھی حسد جو نا اس کا بڑھ گیا، ظلم اس کا بڑھ گیا۔ اب کیا کرنے لگا؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو اور آپ کے ماننے والوں کو ستانا شروع کیا، ظلم کرنے لگا، پریشان کرنے لگا۔ جب اس کی پریشانی حد سے زیادہ بڑھ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں اس کے لیے بد دعا کی، ہلاکت کی دعا فرمائے، کہا مولا ان پر ایک ایسا عذاب نازل فرما جو ان کے لیے عذاب ہو اور بعد والوں کے لیے نصیحت ہو۔ تو اب اللہ فرماتا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تو سب سے پہلے ہم نے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ کیسا عذاب تھا؟ اچانک رات کے وقت، شام کے وقت اندھیریاں چھا گئی، کالی گھٹائیں چھا گئی، تیز ہوائیں چلنے لگی اور اتنی زوردار بارش ہونے لگی، اتنی زوردار بارش ہونے لگی، اللہ اکبر، کہ کچھ ہی دیر میں فرعونیوں کے گھر جو ہے نا وہ بالکل بھر گئے اور ایک آدمی کی قد کے برابر محلے میں پانی آ گیا۔ لیکن یہ بھی رب کی قدرت کا کرشمہ دیکھے، جو موسیٰ کے ماننے والے تھے ان کے گھر فرعون کے گھر سے بالکل ملے ہوئے تھے، ان کے گھر میں بارش کے پانی کا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہوا تھا۔ اب آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بارش ہو رہی ہے، ان کے گھر میں پانی آ رہا ہے قد آدم تک اور ان کے گھر میں نہیں ہے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو یہ سب ممکن ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بمبئی کی سرزمین پر ایک گھر میں آگ لگی، باضابطہ ویڈیو چلا اس کا، باضابطہ اخبار میں تصویریں چھپی اس کی، باضابطہ سوشل میڈیا پر سارے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ ایک گھر جلا، لیکن گھر جلنے کے بعد پورے گھر کا سامان جل کر کے راکھ ہو گیا۔ اللہ کا کلام محفوظ تھا، قرآن کریم کتاب اللہ کی محفوظ تھی، ہے نا۔ سارے لوگوں نے یہ دیکھا اور کئی لوگوں نے سچے دل سے توبہ بھی کر لی۔ اللہ کا کلام ہے اور سچا اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ اس کے آس پاس کی ساری چیزیں جل کر راکھ ہو گئی ہے، مگر اللہ کے کلام کا ایک صفحہ بھی نہیں جلا ہے۔
میں بہت پرانی بات نہیں بتا رہا ابھی چند، اس سے اور آسان مثال میں آپ کو بتا دوں. ابھی ترکی کے سرزمین پر زلزلہ آیا، بہت سارے لوگ دب کے ختم ہو گئے، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو دب گئے پتھروں کے نیچے، کسی کو 3 دن کے بعد، کسی کو ہفتے کے بعد نکالا گیا، تب تک بھی وہ زندہ تھے. مجھے بتاؤ 1 ہفتے تک انہیں روزی کون پہنچا رہا تھا؟ ان کو زندگی کس نے عطا فرمائی؟ ایک ہی بلڈنگ میں ہزاروں لوگ تھے، مر گئے لیکن کچھ لوگ زندہ نکل گئے، اس لیے کہ میرا رب جن کو چاہتا ہے مارتا اور جن کو چاہتا ہے بچاتا ہے. تو فرعون کے گھر میں پانی آ گیا، بالکل گلے تک پانی. وہ بیٹھ نہیں سکتے، لیٹ نہیں سکتے، سو نہیں سکتے، کھڑے کھڑے پریشان ہو گئے. ہفتے سے ہفتے تک، 8 دن تک یہ طوفان کا عذاب رہا. اور اس کے بعد جب ان کی تکلیف بڑھ گئی کھڑے کھڑے، وہ موسیٰ کی بارگاہ میں جا کر کہتے ہیں آپ اپنے رب سے دعا کر دیں کہ وہ عذاب کو اٹھا لے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا، آپ نے دعا فرمائی، عذاب اٹھ گیا. لیکن وہ اتنی بگڑی ہوئی اور ضدی قوم تھی کہ اس بارش کی وجہ سے فصلیں بہت اچھی آئی تھی اور باغات میں پھل بہت اچھے آئے تھے. پھر آپس میں کہنے لگے یہ بارش ہمارے لیے عذاب نہیں بلکہ ہمارے لیے تو رحمت ہے، دیکھو فصل کتنی اچھی آئی ہے. ایمان لانے کی وجہ پھر مکر گئے، پھر ستانا شروع کیا. 1 مہینے یا 1 سال تک ان کی زندگی کٹتی رہی. پھر جب ظلم حد سے بڑھا، پھر اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، پھر ہم نے طوفان بھیجا، اس کے بعد ٹڈیوں کا عذاب ہم نے بھیجا. ٹڈیاں ایک کیڑے ہوتے ہیں جو فصلوں کو کھا جاتے ہیں یا انسان کے چمڑی کو کھا جاتے ہیں. ان کے گھروں میں، ان کے برتنوں میں، ان کے کھیتوں میں سارے کے سارے ان کے فصلوں کو کھا کر کے ختم کر دیے. وہ بات کرتے تو منہ میں چلے جاتے. 1 ہفتے تک یہ عذاب رہا ٹڈیوں کا. ایک کیڑا ہے اور اس سے پریشان ہو گئے. پھر موسیٰ کی بارگاہ میں گئے، دعا کی درخواست کی. موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اللہ نے عذاب کو اٹھا لیا. اب تو ایمان لانا چاہیے تھا لیکن نہیں، دل اتنے سخت ہو گئے تھے، پتھر بن گئے تھے کہ ایمان لانے کے بجائے پھر مکر گئے. پھر 1 مہینہ یا 1 سال تک ان کی زندگی کٹتی رہی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جوؤں کا عذاب بھیجا. جوؤں کا کہ سر میں جو اور پلکوں میں جو اور مونچھ میں جو اور داڑھی میں جو، بدن میں جو. بلکہ ایک تفسیر میں لکھا ہوا ہے اگر وہ صرف اپنے مونچھ کو جھاڑتے تھے تو آدھا پاؤ کلو جو نیچے گر جاتے تھے. ان کے گوشت، ان کی چمڑیوں کو ختم کر گئے. پریشان ہو گئے. برتن نکالتے تو جو، پانی کا گلاس لیتے تو جو، ہر جگہ جو ہی جو نظر آتا ان کو. ہمارے سر میں 2-3 جو ہو تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. ان کے سر بھر کے جو، مونچھ بھر کے جو، پلکوں میں بھی جو، برتنوں میں جو. اس عذاب کو جھیلتے رہے 1 ہفتے تک. اب جب پریشانی بڑھ گئی پھر موسیٰ کی بارگاہ میں آئے، پھر دعا کی درخواست کی، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، پھر عذاب اٹھ گیا. اب بھی ایمان لانے کی بجائے پھر مکر گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4تھا عذاب ان پر بھیجا. کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا. وہ دفادیا کہتے ہیں مینڈک کو. مینڈکوں کا عذاب بھیجا. ان کے بدن پر مینڈک، وہ منہ کھولتے تو منہ میں چلے جاتے مینڈک. بڑی پریشانی سے اشاروں میں بات کرتے، منہ نہیں کھولتے کہ کہیں مینڈک اندر نہ چلا جائے. مینڈکوں کا عذاب، برتنوں میں مینڈک، بستر میں مینڈک، کپڑوں میں مینڈک اور بدن پر مینڈک، گھر کے در و دیوار پر مینڈک. بڑے پریشان ہو گئے 1 ہفتے تک. اور اتنے پریشان ہو گئے کہ 1 ہفتے کے بعد پھر موسیٰ کی بارگاہ میں گئے. آپ نے پھر دعا فرمائی. دیکھیے اللہ کے نبی کتنے مہربان ہوتے ہیں، کتنا محبت کرتے ہیں اپنی قوم سے کہ قوم سدھر جائے، آ جائے. ہمارے نبی کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. ہمارے نبی کا کوئی جواب نہیں. میرے نبی خود فرماتے ہیں کہ دین کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. اور ہمارے نبی کو ہم سے کتنی محبت ہے جانتے ہیں آپ؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی دعا دیتا ہے. ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ایک خاص دعا دیتا ہے کہ وہ نبی کر دے تو اللہ قبول فرما لے. ہر نبی نے اس دعا کا استعمال دنیا میں کر لیا ہے، لیکن میں نے اس دعا کو بچائے رکھا ہے قیامت کے لیے. جب میری امت جہنم میں جاری ہوگی میں اس دن اس دعا کا استعمال کر کے اپنی امت کو جہنم سے جانے سے بچا کر جنت میں داخل کر دوں گا. یہ ہمارے نبی کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے. اللہ نے ان جیسا پھر کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے. ان کا کوئی مثل نہیں ہے، ان کی کوئی مثال نہیں ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہمارے آقا محمد رسول اللہ کی ہے. تو یہ بات کہہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں 4تھی بار گیا تو پھر آپ نے دعا کر دی. حالانکہ وہ بہت جلالی پیغمبر تھے، بہت جلالی پیغمبر تھے. ان کا جلال ابھی بتاؤں گا نا تو پھر کافی وقت چلا جائے گا.
پھر 5ویں مرتبہ پھر وہ مکر گئے تو اللہ نے آخری عذاب بھیجا، والدم، دم کہتے ہیں خون کو، خون کا عذاب بھیجا۔ کیا ہوا خون کا عذاب؟ پہلے تو جو دریا اور نہروں کا پانی تھا ان کے علاقوں میں وہ پورا خون بن گیا، پورا کا پورا خون۔ پھر وہاں سے ان کے گھر کے جو کنویں تھے، تالاب تھے، وہ سب جو ہے پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ یہ پینا چاہتے تو خون بن جاتا۔ اتنے پریشان ہوئے، اتنے پریشان ہوئے، اتنے پریشان ہوئے کہ جو بھی پانی پینا چاہتا تو خون بن جاتا۔ تو اب درخت کے پتوں کو نچوڑ کر اس کا رس پینا انہوں نے چاہا۔ اللہ کی قدرت دیکھے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ جب درخت کے پتوں کو نچوڑتے تو رس کے بجائے خون نکلتا۔ اللہ کی قدرت دیکھے، اللہ نے ان ظالموں کو، ان مجرموں کو کتنا ذلیل اور رسوا فرمایا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، لوگ نہیں چاہتے تھے کوئی میرے بازو بنی اسرائیل کا بیٹھے۔ فرعونی لوگ چلو 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 ادھر چلو، دور بھگا دیتے تھے، بازو بیٹھ کے کھانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن دیکھیے میرے رب کی قدرت دیکھیے، جب بہت پیاس کی شدت بڑھ گئی تو فرعون نے اعلان کیا، فرعونیوں میں جاؤ بنی اسرائیل کے برتنوں میں پانی لا کر کے پیو۔ تو بنی اسرائیل پیتے تھے، بنی اسرائیل اسی کنویں سے پانی نکالتے ہیں تو پانی ہے، اور یہ نکالتے ہیں تو خون ہے۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں، اس لیے کہ بھینس ایک جانور ہے، چارہ چرتی ہے، اسی چارے سے میرا رب خون بھی بناتا ہے، دودھ بھی بناتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ میرا رب ہے، اللہ ہے نا۔ تو خون نکلتا تھا، تو کہا فرعون نے جاؤ بنی اسرائیلیوں سے کہ برتن میں پانی لا کر کے پیو۔ ان کے برتن میں پانی لاتے تو پانی جیسے منہ کے قریب کرتے تو خون بن جاتا، خون بن جاتا۔ اللہ نے کتنا ذلیل کیا۔ ایک اور بات بتا دو، تفسیر میں لکھا ہوا ہے فرعون نے اعلان کیا جب شدت بڑھ گئی پیاس کی، ایک کام کرو بنی اسرائیلیوں سے کہو کہ وہ اپنے منہ میں پانی لے اور ہمارے منہ میں کلی کر دیں، اپنے منہ میں پانی لے کر کے تھوک دیں ہمارے منہ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تفسیر میں لکھا ہوا ہے بنی اسرائیل اپنے منہ میں پانی لیتے اور جب تک ان کے منہ میں پانی ہے اور جیسے ان کے منہ میں کلی کرتے تھوکتے تو خون بن جاتا، خون بن جاتا۔ ایک ہفتے تک پیاسے رہے اور بہت بے چین بے قرار رہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے الگ الگ 5 عذاب ان پر بھیجا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، کہ ہم نے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، جوؤں کا عذاب بھیجا، میڈکوں کا عذاب بھیجا، اور آخر میں خون کا عذاب بھیجا، اور پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں غرق کر کے ہمیشہ کے لیے فرعون اور فرعونیوں کو نیست و نابود فرما دیا۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جب جس قوم نے نبیوں کو ستایا ہے اللہ نے انہیں عذاب میں دنیا میں گرفتار فرمایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں ستایا، اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح بھیج کر سب کو ہلاک کیا، سب کو ختم کیا۔ اسی طرح جناب صالح کی قوم نے انہیں ستایا، ان کی قوم پر عذاب آیا۔ جناب ہود اور لوط کی قوم نے انہیں ستایا، ان پر عذاب آیا۔ جناب موسیٰ کی قوم نے انہیں ستایا، اللہ نے 5 الگ الگ عذاب بھیج کر اور آخر میں دریا میں غرق کر کے انہیں ختم کر دیا۔ کیا آج میرے نبی کی قوم، میری نبی کی امت نبی کو نہیں ستاتی ہے؟ اور تو ستا رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہو کر کے بھی ستاتے ہیں۔ نبی ہماری طرح، نبی معاذ اللہ پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، نبی کو علم غیب نہیں، نبی قبر میں زندہ نہیں، عذاب کیوں نہیں آتا؟ اسی 90 پارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ انسانوں پر عذاب نازل کرے درا حالے کہ آپ ان کے درمیان جل بگر ہیں۔ آج اتنے گناہوں کے باوجود، بلکہ میں ایک ریسرچ اور تحقیق آپ کو بتاؤں، نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے لوگ آئے، جتنی امتیں آئی، ان سب امتوں میں جو گناہ تھے وہ سارے گناہ آج اس امت میں ہے، اس کے علاوہ دوسرے گناہ بھی آج کی اس امت میں ہے، پھر بھی عذاب نہیں آتا۔ وجہ سب سے بڑی کیا ہے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت جو ہمارے درمیان چل بگر ہے۔ لیکن عذاب ویسا تو نہیں آئے گا جیسا ان پر آتا تھا، پوری دنیا کے لوگ ہلاک ہو گئے، خون کا عذاب آ گیا، چہرے بندر کی طرح کر دیے گئے، خنزیر کی طرح کر دیے گئے، پتھروں کی برسات ہوئی، زمین الٹ کر کے رکھ دی گئی۔ ایسا تو عذاب نہیں آئے گا، لیکن علاقوں میں عذاب آئے گا۔
فلاں جگہ زلزلہ آ گیا، فلاں جگہ سیلاب آ گیا، فلاں جگہ بیماری پھیل گئی، ایسے لوگ مارے جائیں گے۔ لیکن آج کے دور میں علماء فرماتے ہیں سب سے بڑا عذاب، زلزلے سے بھی بڑا عذاب، طوفان سے بھی بڑا عذاب، بارش سے بھی بڑا عذاب، سب سے بڑا عذاب آج کے دور میں وہ ہے ایمان کا سینے سے نکل جانا ہے۔ زلزلے آنے سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا ایمان کے جانے سے نقصان ہوگا، زیادہ بارش آنے سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا ایمان کی نکل جانے سے نقصان ہوگا، زیادہ بیماری آنے سے اتنا نقصان نہیں ہوگا، پریشانی آنے سے اتنے نقصانات نہیں ہوں گے جتنا نقصان ایمان کے نکل جانے سے۔ ایمان نکل گیا، دنیا بھی برباد، قبر بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا عذاب نہ آئے، اللہ کے پکڑ کے شکار نہ بنے، اللہ کی گرفت میں نہ آئیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض نہ ہو۔ تو میری گزارش یہ ہے سنت رسول کی پابندی کریں، شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ہر گناہ، ہر برائی، ہر بے حیائی، بالخصوص گانا، میوزک، فضول خرچی، بے پردگی سے بچنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمیں اور آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا، عزت و سرخروی اور سربلندی عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آج کے اس درس قرآن کی برکت سے سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ سارے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ہمارے جتنے بے قصور مسلمان بھائی جیل میں بند ہیں، اللہ آج تفسیر قرآن کی برکت سے، درس قرآن کی برکت سے انہیں رہائی عطا فرمائے۔ ان پر آنے والی تمام پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حضرت مستان شاہ عربی مدرسے میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے علم میں اضافہ عطا فرمائے، انہیں علم نور، علم نافع عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔